السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا جو ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمال، یعنی اس کے اندر کسی ٹیلنٹ کا پایا جانا۔ اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خوبصورتی، اور تیسری جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احسان۔ دیکھیں، ہم ایکٹر اور ایکٹریس سے محبت کرتے ہیں یا تو ان کے اندر کوئی خوبی پاتے ہیں اس وجہ سے، یا وہ خوبصورت دکھتے ہیں، یا اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم جس انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر ایک ادا، ہر ایک ایکٹیویٹی، اس کا لائف سٹائل، وہ سب محبوب ہوتا ہے کہ وہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، وہ اس کی ہر ایک ادا ہمارے لیے محبوب بن جاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کس طریقے سے رہتا ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، یا کوئی بندہ اگر اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اس انسان سے محبت ہے۔ اب دیکھیں، یہ ساری کی ساری خوبیاں جو کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ آپ کے اندر کمال، خوبصورتی اور احسان، یہ تینوں خوبیاں تھیں۔ تو ہم اس ذات سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ تینوں ہی خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ ہمارے نبی کے دو ذاتی نام ہیں، پہلا محمد اور دوسرا احمد۔ محمد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا، اور احمد جو ہے وہ آپ کی ماں نے رکھا۔ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے نام یاد ہیں؟ کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام یاد ہیں؟ کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پتہ ہے؟ دیکھیں، تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک کیڑے نے دعویٰ کیا کہ میں پروانہ ہوں، اس سے کہا گیا کہ فلاں جگہ شمع جل رہی ہے، وہاں سے ہو کر کے آؤ، اس کے بعد ہم تمہیں تسلیم کریں گے کہ تم پروانہ ہو۔ وہ اڑتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو میرے پروانہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ تم اصلی نہیں ہو بلکہ نقلی ہو۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ اب تو میں نے پروانہ ہونے کی شرط بھی پوری کر دی ہے۔ کہا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ صحیح سالم واپس آ جائے۔ اصلی پروانہ تو وہ ہے جو شمع پر قربان ہو جاتا ہے، زندہ واپس ہی نہیں آتا۔ تو صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ عمل پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ جا کر کے جادوگروں کا مقابلہ کرو، اور فرعون جو ہے وہ باغی ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے مقابلہ کیا۔ تو اس زمانے میں دو پارٹی میں مقابلہ ہوتا تھا، اور ان کا جو ہے وہ یونیفارم ہوتا تھا، اور افسر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ افسر نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ موسیٰ تم جو لباس پہنو گے وہ ہمارے جو جادوگر پہنیں گے ویسا ہی لباس تم پہنو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے انکار کر دیا۔ تو پھر ہوا یوں، موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس جادوگروں کو پہنا دیا گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ، آپ نے جادوگروں کو تو ہدایت دے دی، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن فرعون، اس کو آپ نے ہدایت نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب میں نے ہدایت کا فیصلہ کیا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا کہ میں ان کو ہدایت پہلے دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہوں۔ تو دیکھیں، وہ جادوگر جو کہ اپنے شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اس لباس کو پہنا تھا، اور جو انسان اسے چاہت سے، لگن سے، محبت سے اور شوق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا تو اللہ کو کتنا پیارا لگے گا۔ وہ نبی جس نے ہم پر کتنے زیادہ احسان کیے، ان کے احسان کو ہم بیان نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر پر پتھر برسائے گئے، جو ہمارے لیے رو رو کر مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے اللہ سے جنت کے فیصلے کراتے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تو پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا اور فرماتے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو معاف کر دیے۔
2 مینڈے ذبح کرتے قربانی کا وقت آتا تو یا اللہ ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ وہ نبی جس نے دن میں بھی محنت کی اور رات میں بھی محنت کی، ایک ایک دروازے پر گئے، اپنے آرام اور راحت کو قربان کیا، بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے، چہرے مبارک پر تھوکا گیا، جسم کو لہو لہان کیا گیا، اور صرف اسی پر بس نہ کیا بلکہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پیاسی امت حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، تو کبھی پلسرات پر پل پار کروا رہے ہوں گے، تو کبھی میزان میں ہمارے اعمال نامے تلوا رہے ہوں گے، تو ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جن کے اتنے زیادہ احسانات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کے لائے ہوئے دین پر چلیں، پورے عالم میں اس کو عام کریں۔ یہی حقیقی محبت ہے اور یہی سچی عقیدت ہے۔